نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت مولانا مفتی محمد جہانگیر صاحب کی خلوص دعوت اور ہمارے نقش بندیہ سلسلہ کے احباب کی اصرار پر مفتی صاحب کی اس ادارے کی سالانہ تقریب دوپٹہ پوشی میں اپنی شرکت اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتا ہوں. مدرسہ کیا ہوتا ہے، مدرسہ کی اہمیت کیا ہے اور معاشرے پر مدرسے کے احسانات کیا ہیں، ایک طویل موضوع ہے جو آپ حضرات نے بارہا علماء سے اس کے بارے میں گفتگو سنی ہوگی. میں اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مخدوم کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈالا ہے. یہ جو انسان ہمیں نظر آتا ہے یہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے. 6 فٹ 5.5 فٹ کا انسان، یہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، لیکن ایک اس انسان کی اصل حقیقت ہے جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے بندے کے اخلاق، کردار اور طریقہ کار، معاملات کی روشنی میں. چنانچہ میں مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسان کی صورت ہے اور ایک انسان کی اصل حقیقت ہے. صورت تو ہم سب کی انسانوں والی ہے، جبکہ حقیقت میں انسان ہونا یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی. مجذوب نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو بازار میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ انسان ہی تو ہیں. تو مجذوب نے میری طرف دیکھا، مجھ پہ ایک خاص توجہ ڈالی اور کہا کہ یہ انسان ہیں، یہ انسان ہیں. میں نے جو ہی بازار کی طرف دیکھا تو مجھے بازار میں کتے، بلی اور خنزیر چلتے پھرتے نظر آئے. پھر فرماتے جب میں ہوش میں آیا تو مجذوب غائب ہو چکا تھا. اتنی سی بات حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب نے سمجھا دی کہ جو ظاہر میں انسان نظر آتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت میں بھی انسان ہو. ممکن ہے کہ ظاہر میں نظر آنے والا انسان حقیقت میں درندہ ہو، اس کا باطن، اس کا من
اخلاق، کردار، معاملات کے اعتبار سے جانور ہو، بلکہ ممکن ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو۔ ہمارے حضرت جی کے جو شیخ و مرشد تھے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دنیا میں آنا آسان، جبکہ حقیقی معنوں میں انسان بننا نہایت مشکل کام ہے۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے۔ جو خود کوشش کرتا ہے کہ میں انسان بن جاؤں اور ایک ایک برائی اندر سے نکال کے انسان کے اقدار سے اپنے آپ کو آراستہ پہ راستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی شیخ، استاد، مربی اپنے شاگرد اور مرید کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی روحانی ترقی اور ارتقاء نہایت مشکل کام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی 1 گھنٹے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور 3-4 دنوں کے بعد وہ اچھل کود کر رہا ہوتا ہے۔ گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3-4 گھنٹوں کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اگلے دن وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، ہفتہ 10 دنوں کے بعد وہ چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی وہ پیروں پہ کھڑا ہو کے زمین پہ چونچ مارنا شروع کر دیتا ہے، دانا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 4 مہینے تک تو وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہوتا، اس کو بیٹھاتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، پھر سیدھا کرے وہ پھر گر جاتا ہے۔ 6 مہینے بعد کہیں جا کے وہ بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر 8-9 مہینے بعد وہ پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، چارپائی کے سہارے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ چلنے کے لیے سال چاہیے ہوتا ہے، بھاگنے دوڑنے کے لیے تو 3-4 سال کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اگر دیکھیں یہ جو جسمانی ترقی ہے، جسمانی ارتقاء ہے، اگر انسان کی یہ ارتقاء اس قدر وقت طلب ہے، مشکل ہے، دشوار ہے، تو اس کی روحانی ارتقاء، روحانی تربیت اور پرورش کس قدر مشکل کام ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم کام کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ ماہر شخصیات حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام کا یہی کام تھا کہ جو لوگ ظاہر میں انسان نظر آتے ہیں ان پر محنت کرنی ہے، ان کو حقیقی معنوں میں انسانیت کے ساتھ آراستہ پہ راستہ کرنا ہے۔ مشرکین مکہ اور آج کل کے انسان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ظاہری صورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شاید وہ لوگ ظاہری صورت میں ہم سے زیادہ خوبصورت، گورے چٹے، قد کاٹ کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں، لیکن ان میں کمی کیا تھی؟ وہ انسانی اقدار سے عاری تھے، ان میں اصل انسانیت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے عرب کے ان بدھوں پر محنت کی، ان ان پڑھ دیہاتیوں کو انسانیت کے اعلیٰ اقدار سے مزین کر دیا، متصف کر دیا۔ مختصر مدت میں وہ عرب کی بدھو اور دیہاتی لوگ اتنے اعلیٰ کردار والے بن گئے کہ آج بھی دنیا ان کے کردار سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان تربیت یافتہ شاگردوں پر ناز تھا، فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کے اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات انبیاء کرام دنیا کی سب سے زیادہ ماہر، سمجھدار اور صفات والی شخصیات، ان کی ذمہ یہ مشکل کام لگایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ مشکل کام ہمیشہ کے لیے ماہر لوگوں کی ذمہ لگایا جاتا ہے۔ ہم اینٹیں بنواتے ہیں مٹی سے، تو کچی مٹی ہوتی ہے، ہم اینٹوں کے لیے کوئی زیادہ ماہر کاریگر کا پتہ نہیں کرتے، کوئی تھوڑا بہت جاننے والے کی ذمہ لگاتے ہیں،
تو وہ ممکن ہے کہ ایک دن میں 1000 اینٹیں بنا کے دے دے، چونکہ مٹی کم قیمت ہے، اس سے اینٹیں بنانا کوئی دشوار نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی لوہار کو لوہا دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے کولہاڑے بنانے ہیں، تو اس کے لیے مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے، اسباب وسائل بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اور وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، تو مشکل سے ایک لوہار 10 کلو لوہا کوٹ کے اس سے پورے دن میں کولہاڑے بنا سکے گا۔ لیکن اگر ہم ایک سونار کو سونا دیتے ہیں تو 1 تولہ سونا سے زیور بنانے کے لیے شاید اس کو پورا ہفتہ لگ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ مٹی کم قیمت، اس پر محنت کرنا، اس کو آگے پروسیس کرنا یہ آسان ہے، لوہا اس سے قدر قیمتی ہے، اس پر محنت کرنا قدر مشکل ہے، اور اس سے اوزار بنانا مشکل ہے، وقت طلب ہے۔ سونا زیادہ قیمتی ہے، اس پر زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور اس دنیا کی سب سے زیادہ افضل اور برتر مخلوق جو انسان ہے، اس کی اوپر محنت کرنا اور انسان سازی کا کام کرنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام اور سب سے زیادہ وقت طلب کام ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے اپنے ادوار میں یہ کام بحسن خوبی سر انجام دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معاشرہ انتہائی حد تک ناگفتگو تھا۔ یعنی میں کہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی، تمام تر خرابیاں اس معاشرے میں موجود تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے لوگوں پر محنت کرنی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے جب اللہ نے یہ کام لگایا تو اسی وقت ایک نصاب دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا، ایک ترتیب بتائی کہ آپ نے ان لوگوں پر کیسے محنت کرنی ہے اور ان لوگوں کے اندر سے انقلاب کیسے برپا کرنا ہے، اندر سے انقلاب کیسے برپا کرنا ہے۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ فرشتہ آیا تو فرشتے نے کہا تھا اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک، یہ ہے انسان سازی کا نصاب۔ انسان کو اگر انسان بنانا ہے تو یہ 2 چیزیں استعمال کرنی ہوں گی، اقرأ، دوسرا ہے بسم ربک، اور انہی 2 فارمولوں کے ذریعے انسان کو انسانی اقدار سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اقرأ سے وحی کا آغاز ہوا، اقرأ سے علم کا آغاز ہوا، اور اقرأ کے ساتھ ساتھ بسم ربک بھی فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو پڑھو، اس سے علم، یہ علم کا نقطہ آغاز ہے۔ بسم ربک، یہاں سے ذکر کی تلقین ہوتی ہے کہ رب کے نام کے ساتھ، تو ایک تو پڑھنا ہے، دوسرا یہ کہ رب کا نام لینا ہے۔ علم بھی ہونا چاہیے اور ذکر بھی ہونا چاہیے۔ جب علم اور ذکر دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر وہ علم اور ذکر ایک نمبر بن جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہے انسان سازی کا نصاب۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب معاشرے میں تمام تر خرابیاں موجود تھی، قتل مقاتلے بھی تھے، شراب نوشی بھی تھی، زناکاریاں بھی تھی، ظلم و ستم تھا، سب کچھ عام تھا و رائج تھا۔ لیکن آج کا مورخ جب اس زمانے کو یاد کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ وہ قتل کا زمانہ تھا، وہ شراب نوشی کا زمانہ تھا، وہ زناکاری کا زمانہ تھا، بلکہ آج کا مورخ کہتا ہے کہ وہ دور جاہلیت تھا۔ دور جاہلیت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی خرابیاں تھیں ان تمام تر خرابیوں کی اصل اساس اور بنیاد یہ تھی کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے۔ جب جہالت آتی ہے تو ساری خرابیاں خود بخود معاشرے میں اجاگر ہو جاتی ہیں، لیکن جب علم آتا ہے تو خرابی ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ختم نبوت کے تصدق اور طفیل سے وہ کام حضرات صحابہ کرام نے سنبھالا، پھر تابعین نے سنبھالا، پھر تبع تابعین نے سنبھالا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ انسان سازی کا وہ کام مدارس میں کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے یا خانقاہوں میں کیا جاتا ہے، ذکر کے ذریعے۔ گویا کہ مدارس میں اور خانقاہوں میں
انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ انسان پر جو محنت کی جاتی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے انسان کی صورت پر محنت کرنا، کہ انسان کے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، خوشنما ہوں، بال سنورے ہوئے ہوں، سجے ہوئے ہوں، چہرہ بارونق ہو اور گورا چیٹا ہو اور ڈسٹمپ پر مل مل کے اس کو صاف کیا گیا ہو اور صحت بندے کی اچھی ہو، سلم سمارٹ ہو۔ یہ انسان کی صورت پر محنت ہے۔ آج کا انسان کی صورت پر بہت محنت کر رہا ہے، چنانچہ کپڑا سازی مستقل ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے، دوا سازی علاج معالجے کے لیے دوائیاں مستقل ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے، کھانے پینے کا انتظام مستقل ایک سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیکن انسان کو انسانی صفات سے متصف کرنا، یہ کام آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے اس کے کہ یا تو دعوت کے کام میں دعوت کے راستے میں یہ کام ہوتا ہے، یا مدارس اور خانقاہوں میں یا اصلاحی جو ادارے ہیں ان میں یہ کام نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دنیا کہتی ہے کہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مادی ترقی کا دور ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان نے سائنسی ترقی کر کے، مادے پر محنت کر کے ترقی کا حق ادا کر دیا۔ اس کو ماننے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہے کہ انسان نے مادے پر محنت کر کے ترقی کا حق ادا کیا۔ مادے سے کیا مراد ہے؟ یہ لوہا، یہ مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ پلاسٹک مادہ ہے، اس پر انسان محنت کرتا ہے۔ لکڑی مادہ ہے، اس پر انسان محنت کرتا ہے۔ یہ دھاگا، یہ مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ مٹی، پتھر مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ حق ادا کر دیا ہے انسان نے مادی ترقی کا۔ لیکن کاش کہ وہ انسان پلاسٹک پر محنت کرتا ہے، کم قیمت پلاسٹک کو قیمتی بناتا ہے، کم قیمت لوہے کو قیمتی بناتا ہے، کم قیمت لکڑی کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ کاش کہ وہ اپنی ذات پر محنت کر لیتا تو خود کتنا قیمتی بن جاتا۔ افسوس یہ ہے کہ آج لوہے پر 12 گھنٹے محنت کرنے والا انسان، پلاسٹک کا کام کرنے والے 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، کپڑا سازی والے 12 گھنٹے پاور لوم پر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ وہ اپنے آپ پر محنت کرنے کے لیے کچھ وقت فارغ کر لیتا، شاید وہ حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا اور پھر معاشرے کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آ جاتی۔ اس لیے انسان نے مادے پر محنت کر لی، انسان پر محنت نہیں کی، لہٰذا ظاہر میں مادی ترقی کا حق ادا کرنے والا اخلاقی اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے اتنا پست ہو چکا ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی انسان اتنا پست نہیں تھا۔ وہ انسان جس نے مادے پر محنت کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، اخلاقی اعتبار سے قعر مذلت میں دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ انسان جس نے بجلی ایجاد کر کے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل کے رکھ دیا، اسی انسان کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اندر کی روشنی سے آج کا انسان محروم ہے، انسان عاری ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وہ مادے پر محنت کرنے والا انسان اور مادی ترقی میں معراج پہ پہنچنے والا انسان اخلاقی اعتبار سے انتہائی پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان جانور بن چکا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن چکا ہے۔ آپ لوگ معاشرے میں نہیں دیکھتے،
ہماری اخلاقی حالت کس قدر ناگفتگو ہو چکی ہے۔ 7 سالہ بچی گھر سے باہر نکلتی ہے، اچانک غائب ہو جاتی ہے، 3 دن کے بعد لاش کھیتوں سے ملتی ہے۔ وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے جس کا بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ 5 سالہ بچے بھی ہمارے محفوظ نہیں ہے۔ کیا جانوروں میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ کیا کبھی درندوں میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ حضرت انسان ہے جو اخلاقی طور پہ انتہائی حد تک گھٹیا ہو چکا ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے مادے پر محنت نہیں کی تھی، حضرات انبیاء کرام نے انسانوں پر محنت کی تھی، ان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا تھا، اور جب وہ انسان بن گئے تو پھر مادی ترقی ان کے سامنے ہیچ ہو چکی تھی۔ مجھے کسی بندے نے کہا کہ آپ لوگوں نے دنیا کو کیا دیا، سائنس والوں نے تو بہت کچھ دیا، انسان نے مادے پر محنت کی تو بہت ترقی کر لی۔ میں نے کہا کہ مادے پر محنت کر کے انسان نے جو ترقی آج کی ہے، روح پر محنت کرنے والے، انسانوں پر محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے ترقی کے وہ مظاہر دنیا والوں کو دکھا چکے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے مادے پر محنت کر کے ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ انسانوں نے اپنے اوپر محنت کر کے اسی ہوا کے دوش پہ آج سے ہزاروں سال پہلے تخت اڑا دیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اسی ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا۔ ہوائی جہاز اڑانے کے لیے تو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، فیول صحیح ہونا چاہیے، انجن ٹھیک ہونے چاہیے، رن وے ٹھیک ہونا چاہیے، موسم صحیح ہونا چاہیے، پھر کہیں جا کے 100-200 مسافروں کو جہاز اپنے ساتھ اڑاتا ہے۔ بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نہ رن وے کا محتاج تھا، نہ فیول کی ضرورت ہوتی تھی، نہ انجن کی ضرورت ہوتی تھی، اور ایک ہی وقت میں ان کے تخت پر 10,000 کرسیاں رکھی ہوتی تھی، گویا کہ 10,000 سیٹوں والا ایک جہاز ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مادے پر محنت کر کے سمندر کی لہروں پہ سفر کرنا شروع کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ روح پر محنت کرنے والے، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے والے آج سے 14 صدیاں پہلے اسی پانی کی اوپر گھوڑے دوڑا دیے، اور اس انداز سے دوڑائے ہیں کہ گھوڑوں کی سموں تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا۔ او بھائی، بحری جہاز چلانے کے لیے کتنے پاپڑ تمہیں بیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ دریا کی لہروں کے اوپر بندہ گھوڑا دوڑائے اور گھوڑے کی سموں تک بھی پانی نہ پہنچے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس پر محنت کر کے ہم نے چاند پہ قدم رکھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ روح پہ محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مادے پر محنت کرنے والے آج بیتار پیغام رسانی میں کامیاب ہو چکے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں بات کرتے ہیں یہیں سے بیٹھ کے، میں کہتا ہوں تم تو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ موبائل فون کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس میں بیلنس کا ہونا ضروری ہے، پاور سے اس کا رابطہ ہونا ضروری ہے، بیٹری کا چارج ہونا ضروری ہے، پھر کہیں جا کے بات کرتے ہو۔ آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کے سینکڑوں میل دور میدان جہاد میں مصروف حضرت ساریہ اور ان کے ساتھیوں تک اپنی آواز پہنچا چکے ہیں، بغیر کسی موبائل کے، بغیر کسی ٹیلی فون کے، بغیر کسی تار کے، منبر پہ بیٹھ کے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کا خیال کرو، پہاڑ کا خیال کرو۔ وہ ساریہ سے بعد میں کسی نے پوچھا، کہنے لگے مجھے نہیں پتا چلا، لیکن ایک آواز آئی ہمارے کانوں تک، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پہاڑ کی جانب سے دشمن حملہ کرنے والا تھا، ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا کی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مادے پر محنت کر کے ہم نے بڑی ترقی کر لی، لیکن افسوس
کہ ظاہر میں نظر آنے والی ترقی انسان کے لیے سکون اور فائدے کا باعث نظر نہیں آ رہی، بلکہ الٹا مشکلات اور پریشانیوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ہسپتال پر محنت بہت کی، عمارت اچھی بنی، مشینیں اچھی بنائیں، لیبارٹری اچھی بن گئی، دوائیاں اچھی بن گئی، سب کچھ ہم نے اچھا کر دیا، لیکن ہم نے ڈاکٹر پر محنت نہیں کی۔ اگر ڈاکٹر حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا تو ہسپتالوں کا یہ نظام نہ ہوتا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا کرے ہم اس مادی ترقی کو، کیا کرے ہم اس عالیشان ہسپتالوں کو، جہاں پہ بیچارے مریض جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی نظر مریض کے درد پہ نہیں ہوتی بلکہ مریض کی جیب پہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات مریض کو اپنا گھاگ سمجھتے ہیں۔ آج کل گھاگ زیادہ آ رہے ہیں، آج کل گھاگ کم آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات نے مسیحائی کا یہ عظیم الشان شعبہ، یہ مال پیسے کمانے کا پیشہ اختیار کر چکا ہے۔ ڈاکٹر ایک طرف تو مریضوں سے فیس لیتے ہیں، دوسری جانب ان کے دوائیوں کی کمپنیوں کے ساتھ کمیشن طے ہوتا ہے۔ بہت ساری دوائیاں ایسی لکھ کے دیتے ہیں جو مریض کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بہت سارے ٹیسٹ ایسے لکھ کے دیتے ہیں جو مریض کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ایسی مادی ترقی کا کیا کریں؟ ہم نے عدالت پر محنت کی، عمارت اچھی بن گئی، کرسی اچھی بن گئی، ججوں کی تنخواہیں اچھی بن گئیں، لیکن ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو جہاں پہ عدالت میں وکیل، جج، ریڈر سارے کے سارے مل کے قاتل کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مقتول کو پس زندان دھکیلا جاتا ہے۔ ایسی مادی ترقی کا کیا فائدہ جہاں مظلوموں کی آہیں عدالتوں کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے واپس لوٹ کے آتی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، جہاں مقتول کی والدہ کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی چوڑیاں بیچنی پڑتی ہیں، اپنی بکریاں تک بیچنی پڑتی ہیں۔ ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو؟ ہم نے مادی ترقی کر لی، موبائل فون ایجاد کر لیا، بہت بڑا تیر مارا، لیکن کیا فائدہ اس موبائل کا جہاں پہ نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھ کے دوسروں کے گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے سیل فون پہ کہ میری جان آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر آپ نے دوائی لی ہے یا نہیں لی؟ میری جان دوائی لے لو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ اور اس کے ساتھ والے کمرے میں اس کی اپنی والدہ بیچاری کھانس رہی ہوتی ہے، بیٹے کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرے۔ مادی ترقی ہم نے کر لی۔ یہ کیا مادی ترقی ہے؟ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ملائیشیا کا ایک جہاز گر گیا سمندر میں۔ شاید کوئی زیادہ ہی اہمیت کا حامل جہاز تھا، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، لیکن اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے دنیا متحرک ہو گئی۔ ملائیشیا کی حکومت خود متحرک ہو گئی، دوسرے ممالک سے مدد طلب کر لی، ہمارا تعاون کرو، ہمارے ساتھ مدد کرو، ہمارا جہاز تلاش کر کے دے دو۔ جو دعوے کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ کی آنکھ سے دنیا میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ساری دنیا ہمارے کیمرے کی آنکھ کی زد میں ہے، وہ سیٹلائٹ کے باوجود بھی سمندر میں ان کو جہاز نہیں ملا۔ کئی مہینے لگ گئے جہاز کو تلاش کرتے کرتے، لیکن جہاز کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے۔ مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا جی ہاں، تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر سائنسی ترقی یہاں پہ فیل ہو چکی ہے، لیکن مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے، اور جب گھوڑوں نے دریا کو اس حال میں پار کر لیا کہ گھوڑوں کی سموں تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا، دریا کی اس کنارے پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کے ساتھیوں کے درمیان اعلان کر دیا، تم میں سے کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں ہے؟ ایک ساتھی نے کہا، میرا لکڑی کا ایک پیالہ دریا میں گر گیا ہے،
پتہ نہیں وہ تو پانی کے لہروں کے ساتھ کہیں سے کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو حکم دیا میرے ساتھی کا پیالہ واپس کر دو۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ دریا کی ایک لہر آئی اور پیالے کو کنارے پہ پھینک دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھی کو فرمایا جاؤ اپنا پیالہ اٹھا لو۔ ترقی اس چیز کا نام ہے۔ انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا تھا، پھر اس کے نتائج کیا نکلے؟ آج ہم کہتے ہیں ترقی ہے، ایک دریا سے نہر نکالنا یا ڈیم سے نہر نکالنا یا ڈیم بنانا، پانی کو سٹاک کرنا، بند بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں ہماری کتنی بڑی بڑی شخصیات نے ڈیم بنانے کی کوشش کیا اور کیا مضحک خیز نتائج اس کے سامنے آئے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے ڈیم بناتے ہیں، نہریں کھدواتے ہیں، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کیا انسانی ترقی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ لوگوں کا اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جب دریا کا پانی خشک ہو جاتا تھا، ایک خوبصورت دوشیزہ کو آراستوں پہ راستہ کر کے اس کو زیبائش آرائش کے ساتھ خوبصورت بنا کے دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر کہیں جا کے دریا کا پانی چل پڑتا تھا۔ جب دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا، مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ دریا نہیں چلے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب کے پاس خط بھیجا کہ یہاں تو یہ رواج پایا جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیج دیا کہ یہ دریا میں ڈال دو، پھر نتائج کا مشاہدہ کر لینا۔ کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اور دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بالکل نہ چلنا، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو مسلمانوں کا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل پڑ۔ جب وہ رکے کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، دریائے نیل کا پانی چل پڑا۔ آج تک دریائے نیل کا پانی اسی طرح رواں دوا ہے، حضرت عمر کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ انسانوں پر محنت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کی تھی، نتائج اس کی کیا نکلے؟ آج امن عنقا بن چکا ہے، حکومت بیچاری امن کو قائم کرنے میں ناکام۔ ہمارے مقتدر ادارے ہر مرتبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، ہم نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کر دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر دہشت گردی سر اٹھاتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کو ایسے تیسے کر دیں گے، لیکن پھر دوبارہ وہ کام بڑھ جاتا ہے۔ امن عنقا بن چکا ہے، نئے نئے ادارے کھولے جا رہے ہیں، خفیہ ادارے چلائے جا رہے ہیں۔ امن قائم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، لیکن امن قائم کرنے میں ہم آج تک ناکام ہیں۔ ہر 100 میٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ آتا ہے، گاڑی رکوا لیتے ہیں، ڈگی چیک کرا دو، شناختی کارڈ چیک کرا دو، اور تمہارے پاس کیا کچھ ہے۔ یعنی اتنی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود امن قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کی تھی، انسانوں پر محنت کی تھی۔ امن کیسے قائم کیا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک دیہاتی آیا، عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی لَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی مکہ مکرمہ تک، اونٹ پہ سوار اکیلے سفر کرے گی، نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک خاتون اونٹ پہ سوار سفر کرتے ہوئے آئی، اور پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میں حیرہ مقام سے آئی ہوں۔ حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے، مکہ مکرمہ اور حیرہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ سفر کر کے آئی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حیرہ مقام سے یہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا،
آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہوا، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ؟ اس خاتون نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے حیرہ مقام سے لے کے یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، لوگوں پر محنت کی تھی، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا، تو اس کے یہ نتائج نکل آئے۔ معاشی ترقی، معاشی بدحالی کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ جو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے کہ ہم چند دنوں میں وہ ملک کا معاملہ ہی بدل دیں گے اور حالات ہی بدل دیں گے، وہ بیچارے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ بنے گا اس ملک کا کیا؟ حالات آئے روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں پر محنت کی تو معاشی حالات میں استحکام کیسے آیا؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے، یہ حالات ایسے تھے کہ کئی دن تک مسلسل کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پورا مہینہ رسول اللہ کے اپنے گھر میں اس طرح گزرتا تھا کہ چولہا کبھی نہیں جلتا تھا، کئی مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے۔ یہ صرف حضور کا معاملہ نہیں تھا، تقریباً پورے معاشرے کا یہی حال تھا۔ لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو فرمایا تھا، عدی پھر آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی لے کے باہر پھر رہا ہوگا کہ وہ لوگوں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، زکوٰۃ کا سونا ہے، زکوٰۃ کے درہم اور دینار ہیں، اگر کوئی مستحق ہے تو مجھ سے لے لے۔ پھر اس کو مستحق نہیں ملے گا جس کو زکوٰۃ دے دے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک آدمی سونا چاندی ہاتھ میں لے کے، درہم دینار ہاتھ میں لے کے بازار میں آوازیں لگایا کرتا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی مستحق ہے تو مجھ سے لے لے، لیکن کوئی مستحق نہیں ملا کرتا تھا۔ معاشی خوشحالی اتنی تیزی سے لے کے آ گئے تھے، وجہ کیا تھی کہ میرے محبوب نے انسانوں پر محنت کی تھی، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے پاس صدقات کی کچھ اموال ہیں، ہم سے لے لیں، بیت المال میں جمع کرا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیت المال میں پہلے سے اتنا سارا مال موجود ہے کہ ہم خود تقسیم کرتے ہوئے تھک چکے ہیں، ہمیں تو مستحقین نہیں مل رہے، تم خود مستحقین میں تقسیم کر دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت سارا علاقوں میں گھوم پھیر کے مستحقین کو تلاش کر لیا لیکن کہیں مل نہیں رہے۔ حضرت نے فرمایا اگر یہاں کچھ ذمی لوگ ہیں، ذمی سے مراد وہ لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمانوں کے زیر سایہ رہتے ہیں، اگر ذمی لوگ ہیں تو ان کو یہ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ذمیوں کے دروازے بھی ہم نے کھٹکھٹائے ہیں لیکن کوئی ذمی بھی صدقات کے اموال لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشی خوشحالی اتنی ہے کہ لوگ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کر لو کہ ان اموال کی گندم خرید لو، باجرہ خرید لو، دانے خرید لو، صحراؤں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ان دانوں کو بکھیر دو تاکہ پرندے کھا لیں، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامی مملکت میں پرندوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ معاشی خوشحالی، انسانوں پر محنت کی تھی، کرپشن ناسور کی طرح یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ موزور گھوڑا ہے جس کو لگام ڈالنا آج ناممکن ہو چکا ہے۔ مملکت پریشان، لوگ پریشان، قابو نہیں آ رہا۔ کرپشن کو روکنے کے لیے ایک ادارہ بناتے ہیں، اس کے اندر خود کرپشن شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے ایک اور ادارہ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں تسلسل ہے کہ کرپشن کو روکنے کے لیے جس ادارے کو بناتے ہیں اسی میں خود کرپشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کرپشن بے قابو ہے، لیکن کیوں بے قابو ہے؟ اس لیے کہ ہم نے انسان پر محنت نہیں کی تھی۔ کرپشن کا فساد انسان کا برپا کردہ ہے، بد امنی کا فساد انسان کا برپا کردہ ہے، معاشی بدحالی کا فساد انسان کا برپا کردہ ہے۔ انسان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، باہر سے تبدیلی نہیں آتی۔ بہت ساری تبدیلیوں کے دعوے کرنے والے بیچارے
ان کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تبدیلی اندر سے آتی ہے، اندر سے بندہ محنت کرے، اندر سے اگر تبدیلی آ گئی تو سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ کرپشن کی بات کرتا ہوں کہ کرپشن بے قابو ہے۔ ہم نے ٹی وی کیمرے لگا دیے چوری کو روکنے کے لیے، بددیانتی کو روکنے کے لیے، ہم نے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی، ہم نے سافٹ ویئر بنا دیے، ہم نے کمپیوٹر کی طرف نظام حساب کتاب کو منتقل کر دیا کہ شاید اس طرح کرپشن رک جائے، لیکن نہیں رک رہا۔ اور دوسری جانب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ دور ایک چراواہا نظر آیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریوں کے چرواہے اس زمانے کے ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، تہذیب اور تمدن سے عاری لوگ ہوتے تھے، ہر قسم کی ثقافت سے محروم لوگ ہوا کرتے تھے، بکریوں کے چرانے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ میں اس چرواہے کا امتحان لیتا ہوں۔ چرواہے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری بیچ دیں۔ اس نے کہا بکریاں میری تو نہیں ہیں، میں تو فقط ایک چرواہا ہوں، بکریاں تو کسی اور کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا آپ مجھے ایک بکری بیچ دیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے، اور آپ کے مالک کو کیا پتا چلے گا، ہزاروں بھیڑ بکریوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر مالک کو پتہ بھی چل جائے تو اس کو کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا، بھیڑیا ایک بکری اٹھا کے لے کے چلا گیا، اور اسی طرح ہوتا رہتا ہے، تو آپ ایسا کر لیں آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اس وقت آپ کا مالک آپ کو دیکھ تو نہیں رہا۔ او بکریاں چرانے والے چرواہے نے کہا کہ اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ او بددیانتی کہاں سے آتی؟ کرپشن کا نام و نشان ہی نہیں تھا، کیونکہ انسان پر محنت کی تھی۔ سب سے زیادہ مشکل کام انسان سازی، اور سب سے زیادہ اہم کام انسان سازی، اور آج کے معاشرے کی اولین ضرورت جو ہے وہ انسان سازی ہے۔ انسان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس میں، خانقاہوں میں، دعوت کے راستے میں یہی کام ہوتا ہے کہ انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جائے۔ اسی چیز کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا نصب العین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام اپنے جانشینوں کے سپرد کیا تھا، اپنے وارثین کے سپرد کیا تھا۔ مدارس عربیہ میں یہی کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا ہم پر لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ اگر برائیاں زوروں پہ ہیں اور دن بدن زور بڑھتا جا رہا ہے، تو دوسری جانب اچھائیاں اور اصلاح کی کوششوں میں بھی الحمدللہ دن بدن تیزی اور شدت آ رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی مدارس کا آج کل تسلسل کے ساتھ یہ دستار بندی کے پروگرام ہیں، ختم بخاری کے پروگرام ہیں، اور بچیوں کے مدارس میں دوپٹہ پوشیوں کے پروگرام ہیں۔ دل بندے کا خوش ہوتا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو مزید تقویت عطا فرمائے، اسی کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد جہانگیر صاحب نے بے سر و سامانی کے عالم میں محدود وسائل کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ادارے کا کوئی وجود بخشا ہے اور ادارے کی ترتیب بنائی ہے، بلکہ معیاری تعلیم بھی اسی ادارے میں چل رہی ہے۔ 6 بچیوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ بچیوں کے ادارے ہوں تو اپنی بچیوں کو بھیجیں، بلکہ میں ادارے والوں سے گزارش کروں گا کہ معمر خواتین کے لیے بھی کچھ ایسے کورسز شروع کرائے جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو خاتون دے سکتی ہے، تو دین کی بنیادی تعلیمات کے لیے کورسز شروع کرائے جائیں، تاکہ اہل محلہ کو حقیقی معنوں میں ادارے کی وجود سے فائدہ پہنچے۔ وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اداروں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اداروں کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں پہ مدرسہ ہوتا ہے وہاں پہ تو رحمتیں اترتی ہی ہیں، مدرسے کے آس پاس کی آبادی پر بھی رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اسی طرف اشارہ موجود ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی
بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت نازل کی ہے۔ تو جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اس کے ارد گرد کی آبادی بھی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں ہوتی۔ قرآن عظیم الشان اسی بات پہ گواہ ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ جس بستی میں مدرسہ ہوتا ہے وہ بستی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوتی ہے، اسی مدرسے کی برکت سے اللہ کے عذابات ٹلتے رہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اتنے بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا کے الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر فرشتے دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں کچھ بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ آپ نے تو ہمیں بھیجا ہے کہ لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، جبکہ وہاں تو کچھ بچے یا بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود، تمام تر فساد اور بگاڑ کے باوجود ہمارا یہ معاشرہ اسی طرح نظام جاری و ساری کیوں ہے؟ ہمارا ملک کیوں بچا ہوا ہے؟ کون سے ادارے نے بچایا ہوا ہے؟ اس ملک کا کون سا ادارہ ایسا ہے جو صحیح کام کر رہا ہے اور جس کی محنتوں کی بدولت یہ ملک بچا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں اسی ملک میں یہ جو چند کام ہیں دین کے، مشائخ صوفیہ خانقاہوں میں کام کر رہے ہیں، یا مدارس والے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، یا پھر ہمارے کچھ حضرات علماء کرام ہیں جو کلمت اللہ کے اعلیٰ کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوششیں کر رہے ہیں۔ انہی کوششوں کا نتیجہ ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات اور تمام شعبوں کی کوششوں کو برآور فرمائے۔ جس جس شعبے میں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں سب ہمارے سروں کے تاج، سب کے ساتھ تعاون کرنا ہم سب کا مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔